اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست احباب بہن بھائی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم جاری رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کسی بھی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کی مشکلات میں، پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اتنے پریشان حال ہیں کہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں رہی، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی ہم اپنا ارادہ اگر کرتے ہیں کسی بھی کام کرنے کا، تو اس کو کرنے کے لیے ہمارا ذہن سیٹل نہیں ہو پا رہا، ذہن جو ہے وہ یکسوئی اختیار نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات درپیش ہیں، اور ان کے حل کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کی یکسوئی حاصل نہیں کر رہے۔ ایسی تمام مسائل اور پریشانیوں کے لیے، چاہے ہم بیماری میں مبتلا ہیں، تنگ دستہ حال ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کے حوالے سے برکت حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا ہوا، وہ راستہ جو اللہ پاک نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بہتری کے لیے بنایا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، جس میں ہماری خیر خواہی ہے۔ اس کو اگر ہم اختیار نہیں کر رہے، اس کو فالو نہیں کر رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے، تو ہمیں کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جو مرضی کر لیں، ہم جیسا بھی مرضی فعل اختیار کر لیں، لیکن جب تک ہم اسوہ حسنہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی خیر خواہی تلاش نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں خیر خواہی مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو تمام کتابوں سے افضل اور اول بنایا ہے، ہمارے لیے ہی بنایا ہے، ہمارے لیے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے۔ اس میں بہت سی خیر پوشیدہ ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کو جو خیر خواہی حاصل کرنا چاہیں گے ان کے لیے خیر ہے، اور جو بھٹکنا چاہیں گے وہ بھی قرآن پاک سے ہی بھٹک جائیں گے۔ اس میں جنہوں نے بھٹکنا ہے وہ قرآن پاک سے ہی بھٹکیں گے، اور جنہوں نے خیر خواہی حاصل کرنی ہے وہ ان کو بھی خیر خواہی قرآن پاک سے ہی ملے گی، کیونکہ لاریب کتاب ہے، اس میں ہمارے تمام زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے۔ چاہے ہم کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی قسم کی مشکلات ہمیں درپیش ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے در پر جائیں، کسی اور سے مدد طلب کریں، کسی اور سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ پاک سے رجوع کریں، قرآن پاک سے اپنے حل کا تلاش کریں۔ جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں تمام مسائل کا حل بتایا ہوا ہے، تمام مسائل کا حل موجود ہے، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، در بدر کی چوکھٹوں پہ جائیں، اپنا ٹائم ضائع کریں؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں، اسی میں ہماری بہتری ہے، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، جو نہ صرف دنیاوی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ اور اللہ پاک کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں گے، تو ہمیں نہ صرف دنیا میں کامیابی ملے گی بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہی ہمیں نصیب ہوگی، جنت میں ہی اللہ پاک ہمیں داخل فرمائیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پئیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ پاک سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے، 5 وقت نماز 5 جگانہ پابندی سے اختیار کرنی ہے،
اور قرآن پاک سے ہم نے اپنا حل تلاش کرنا ہے۔ ایسا ہی ایک حل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بے شک تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اگر کوئی میرے بہن بھائی حضرات تنگ دست حال ہیں، رزق میں کمی ہو چکی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے گھر میں، جیسا کہ آج کل حالات بھی چل رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آمدن کے ذرائع کم ہیں اور آمدن بھی کم ہے، سورس آف انکم بھی تھوڑی ہے، لیکن ایکسپنسز بہت زیادہ ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں برکت بھی نہیں ہے ہماری آمدن میں۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی کاروبار میں برکت نظر نہیں آ رہی، اور آمدن تو ہو رہی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اگر آمدن کم ہے تب بھی، اگر آمدن ہے اور اس میں برکت نہیں ہے تب بھی، جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اللہ پاک غیب سے جو رزق کے 14 دروازے ہیں نا، وہ 14 کے 14 دروازے آپ پہ کیسے کھلتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وظیفہ اگر آپ اپنائیں گے، اللہ پاک پہ یقین کر کے توکل علی اللہ کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی، کبھی بھی آپ تنگ دست ہو ہی نہیں سکتے۔ میرا ایمان ہے اللہ پاک پہ، اور آپ سب کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ اللہ پاک سے رجوع کریں گے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صبح کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد 141 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف سے شروع کرنی ہے۔ 141 مرتبہ ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف کے بغیر کوئی بھی آپ اگر قرآنی آیات کا وظیفہ کرنا چاہیں گے، یہ خاص کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قرآنی آیات کا کوئی بھی وظیفہ آپ شروع کر رہے ہوں گے تو اس میں بسم اللہ شریف کے بغیر آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ چاہے تسبیح آپ نے پوری پڑھ لی ہے، اس کی تعداد مقرر جو ہے وظیفے کی، وہ آپ نے اگر پوری کی پوری پڑھ لی ہے لیکن بسم اللہ شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی تو وہ وظیفہ آپ کا انکمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 141 مرتبہ سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے بسم اللہ شریف لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں ایک تسبیح یا رزاقو، ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ یا رزاقو، اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو جب تک آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہو جاتی رزق کے حوالے سے تو آپ نے تب تک یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ اگر کامیابی مل جاتی ہے تب بھی آپ اس کو جاری رکھنا چاہیں گے تو اس کا نقصان تو نہیں ہے نا، ثواب کا ثواب ہے، برکت کی برکت ہے۔ تو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسی برکات آپ پہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ تو ایسے وظیفے جو آپ سمجھتے ہیں کہ شیئر کرنے چاہیے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا، تو پلیز شیئر کر دیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس وظیفے کو بھی شیئر کر دیا کریں۔ اور جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اگر وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس میں کامیابی ملتی ہے آپ کو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا، اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز اور وظائف اس طرح کے جو بھی ہوں گے ان تک اپنی رسائی کو ممکن بنائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ضرور خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم جاری رکھے، آمین۔